السلام علیکم دوستوں اور ساتھی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی پچھلے دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے وفات ہوگی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ لیکن سب سے اہم بات جو سمجھنی چاہیے کہ مولانا وحید الدین خان کی فکر کے کئی اجزاء ہیں، یوں سمجھیے کہ باقاعدہ سے الگ الگ شعبے ہیں۔ ان کی ابتدائی کتب بالکل ہی مختلف ان کا رنگ ہے، جو لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جگہ جگہ آپ نے فیس بک کے اوپر دیکھا ہوگا۔ اگر وہ لوگ مولانا کی کتاب عظمت صحابہ پڑھیں، عظمت قرآن، عظمت مومن، قرآن کا مطلوب انسان، قال اللہ و قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کا علام وغیرہ پڑھیں، تو وہ بالکل اس بات کو جو ہے وہ خود ہی نفی کر دیں گے اور ایک اپنا الگ سے تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مولانا کی شخصیت کتنی بڑی تھی۔ کسی ایک ویڈیو میں تو بہرحال یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ میں پہلے ایک مارکسسٹ جو ہیں وہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ جو سوشلزم کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، آپ اگر وہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ مولانا نے اس حوالے سے 3 کتابیں لکھی ہیں، اسلام اور سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ، اور تیسری اور آخری کتاب جو انہوں نے مارکسزم کے اوپر لکھی وہ ہے مارکسزم، جسے تاریخ نے رد کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ مولانا ہو یا کوئی عام انسان ہو، تو اس سارے کام کو ایک علمی نقطہ نظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح مولانا کا تبلیغی جماعت پر ایک پمفلٹ اور بعض تقاریر ہیں تبلیغی جماعت اور اس کے امیر اس کی استائش بھی کرتے رہے ہیں، اور تعداد ازواج پر مولانا کی رائے بھی ایک روایت پسند مولوی کی ہی ہے۔ انہوں نے ڈٹ کر اس کی حمایت کی اور دلائل بھی دیے۔ دوسری طرف عورت کی جو ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، اگر اب عورت ممار انسانیت پڑھے تو خواتین کے ان کی مداح ہو جائیں گی۔ طلاق اسلام میں بھی مولانا کی ایک الگ سے کتاب ہے۔ مولانا خاص طور پہ عورتوں کی ترقی کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا کی ڈائریاں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اتنی مفید، عمدہ اور دلچسپ اقتصابات کے ٹکڑے بہت ہی کم دیکھنے کو آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو PDF میں ایسی 4 ڈائریوں کی کتابیں ہیں۔ سال ہے 83، 84، 89، 90، 91، 92، 93، 94، نہایت ہی دلچسپ قسم کی کتابیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے اوپر علمی تنقید ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی ذات کو آپ نشانہ بنائیں۔ ان کی کچھ کتابیں انسانی زندگی اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر بھی ہیں، جس وجہ سے کچھ لوگ ان کے اوپر موٹیویشنل اسپیکر ہونے کی جو ہے وہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے ناقدین پر انسانی شخصیت کی تعمیر اور صلاحیتوں کو سنوارنے کا کام کو اتنا معمولی اگر سمجھا جائے۔ اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں تو امید ہے آپ نے راز حیات، اس حوالے سے ان کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کے علاوہ کتاب زندگی، سفر حیات، تعمیر حیات، تعمیر کی طرف رہنمائے حیات، تعمیر ملت، تعمیر انسانیت وغیرہ آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی۔ لیکن یہ سارا کتابیں پڑھنے کے بعد ہم مولانا کی شخصیت کے اوپر یہ ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ مولانا ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ بہرحال ان کا ایک پہلو جماعت اسلامی سے الگ ہونا اور سید مودودی کی فکر پر تنقید ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی، تعبیر کی غلطی۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی کے فلسفے پر یہ اچھی خاصی علمی تنقید ہے، اور اس کا خلاصہ اسلام کی سیاسی تعبیر کے نام سے بھی اشاعہ ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک بالکل جو ہے وہ پیور علمی تنقید کرنی چاہیے، اور یہ تنقید ہی کا نتیجہ ہے جس سے علم آگے بڑھتا ہے۔ ان کا ایک اور اہم کام ہے ترجمہ قرآن اور تفسیر تذکیر القرآن ہے۔ مولانا وحید الدین شاید وہ واحد عالم دین ہیں جنہوں نے عربی متن کے بغیر صرف ترجمہ قرآن شائع کیا۔ اس کی جو افادیت ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کی روایت نہیں رہی۔ ممتاز مفتی کے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو اسے بیڈ بک یعنی اپنے سرہانے رکھا جا سکتا ہے، سوتے اٹھتے اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عربی متن کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کا پاکستانی اور برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک جو تقدس پایا جاتا ہے کہ اس کا احترام لازمی سمجھا جاتا ہے، صرف اردو یا انگریزی ترجمہ میں وہ پابندی نہیں رہتی۔ مولانا کی قرآن، حدیث اور سیرت پر کئی کتابیں ہیں۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت قرآن، مطالعہ حدیث، مطالعہ سیرت اور معرفت قرآن وغیرہ ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں اسلام کا تعارف ہیں اور فکری نوعیت رکھتی ہیں۔ فکر اسلامی، اقلیات اسلام، دین کامل، دین و شریعت، دین کیا ہے، شہادت امت مسلمہ کا مشن وغیرہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے
کہ مولانا اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت کو کسی ایک ڈائنامک کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا وحید الدین خان کا لٹریچر کا ان کا بڑا اچھا خاصا ان کا حصہ ہے لٹریچر کے اندر۔ یوں سمجھیے کہ 1/3 سے زیادہ تو وہ خالصتاً دعوتی ہیں، بطور دائی وہ غیر مسلموں کو مولدین اور تشکیک پسند جو اسکیپٹیسزم کا رویہ رکھتے ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں ان کو وہ رب کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کا استدلال جو ہے وہ حیران کن ہے۔ عام فہم زبان میں وہ روزمرہ زندگی کی دلیلوں سے لوگوں کو اس جانب بلاتے ہیں۔ اسلام ایک عظیم جدوجہد، اسلامی دعوت، اسلام دین فطرت، اسلام ایک تعارف، اسلامی زندگی، اسلام دور جدید کا خالق، ایمانی طاقت، انسان اپنے آپ کو پہچان، حل یہاں ہے، حقیقت کی تلاش، دعوت اللہ، خاندانی زندگی، دعوت حق، دعوت اسلام، دین انسانیت، دین کامل، دینی تعلیم، رائے عمل وغیرہ۔ ان کی بعض کتابوں کے مخاطب علماء ہیں۔ ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی، علماء اور دور جدید۔ اس موضوع پر ان کی کئی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جو بہرحال کسی بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو یا لیکچر میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو تعلق تھا وہ انڈیا سے تھا۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ وہ کب پیدا ہوئے اور ان کی عمر کتنی تھی، انہوں نے کیا کام کیا، میرا خیال ہے ان کے اوپر صرف اور صرف علمی بحث ہونی چاہیے۔ کچھ کتابیں جو ہے وہ مسلمانوں یا انڈین پس منظر میں ہیں۔ ہندوستانی مسلمان، ہندوستانی آزادی کے بعد یکساں سول کوڈ، ہند پاک ڈائری، فسادات کا مسئلہ وغیرہ، بابری مسجد اور بعض دیگر امور پر ان کی آراء سے مدرسہ دیوبند اور بھارتی علماء کی اکثر تنظیموں کو سخت قسم کا اختلاف رہا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اختلاف تب درست مانا جائے گا جب وہ پیورلی طور پہ علمی تنقید ہو یا وہ اختلاف ہو۔ مولانا وحید الدین خان کی فکر کا ایک اہم جز جو ہے وہ مومن کو آخرت کی طرف مائل کرنا بھی ہے، روز آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا اور یہ سمجھانا ہے کہ دنیا آخرت کے لیے کمائی جائے گی۔ یہ کام مولانا غیر معمولی محنت، مہارت اور بار بار مثالوں سے کرتے رہے ہیں۔ ان کی بعض کتابوں میں اس وجہ سے تکرار اور یکسانیت بھی دارائی ہے۔ آخرت کے حوالے سے کئی باقاعدہ کتب ہیں، آخری سفر، آخرت کا سفر، اللہ اکبر، الربانیہ، حیات بشرا کا ربانی طریقہ، انسان کی منزل، انسان اپنے آپ کو پہچان، رائے عمل وغیرہ۔ اس زمن میں آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو ضروری کام ہے مولانا کا، انہوں نے مذہب اور سائنس، مذہب اور جدید چیلنج، جدید دین، اسلام 15ویں صدی میں وغیرہ، ان کی چند ایسی کتابیں ہیں جس میں جدید دور کے چیلنجز کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان کی بعض آراء کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بعض دفعہ کچھ علمی حلقے سر سید یا دوسرے جو اس قسم کے اسکالر ہیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ اوور سمپلیفیکیشن ہے مولانا کے کام کی، جس کو میں بہرحال درست نہیں سمجھتا۔ مولانا وحید الدین خان کی فکر اور ان کی کچھ آراء سے یقیناً جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ایز اے مارکسسٹ مجھے ان سے اختلاف ہے، اور اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ تنقید نہیں، شدید قسم کی آپ تنقید کریں ان سب کے لیے، مگر ضروری ہے کہ مولانا کا جو نظام فکر ہے اس کو سمجھا جائے۔ جب تک آپ ان کی فکر کے جو سٹرکچر ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، اس فریم ورک کے اندر جا کے آپ چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کے ظاہر سی بات ہے پھر غلط نتائج نکالیں گے، اور پھر جس کا جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ کچھ علمی فائدہ تو نہیں ہوگا، اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ سوسائٹی جو ہے وہ انتشار کی طرف جائے گی، بجائے اس کے کہ علمی کام کے اوپر تنقید کر کے علم کی روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ مولانا کی فکر کے جو طاقتور اجزاء ہیں جنہوں نے لاکھوں پڑھنے والوں کو متاثر کیا اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو رب کی طرف جو ہے وہ موڑا، اس ذات باری تعالیٰ سے جوڑا، قرآن فہمی، حدیث فہمی کی ترغیب دی، ان تمام باتوں کا بھی اعتراف کرنا جو ہے وہ ایک سچے جو ہے وہ مسلمان کو کرنا چاہیے، بلکہ ایک سچے جو ہے وہ فلسفی کو، ایک سچے تاریخ دان کو کرنا چاہیے۔ مولانا وحید الدین ایک جو ہے وہ بڑے اسکالر تھے، ان پر تنقید سے پہلے آپ
اپنی سطح کچھ تھوڑی سی اگر بلند کر لیں، مولانا کی تمام کتابیں PDF میں جو ہے وہ دستیاب ہیں، اور خود ان کے جو اپنے حلقے ہیں لوگ ان کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ انفیکٹ امریکہ میں میرے کچھ دوست ہیں، کوثر اظہر ہیں، طارق صاحب ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی پاریسی کا بھی مسئلہ نہیں بنتا۔ تھوڑی سی اگر آپ زحمت کر کے مختلف حصوں کی نمائندہ کتب ہی پڑھ لیں اور ان کی آپ اگر ورد کے گردانی ہی کر ڈالیں، تو میرا خیال ہے جو آپ مولانا کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کی رائے رکھتے ہیں وہ یکسر بدل جائے گی۔ ایک معروف مدرسے کے فتوے اور مولانا کے بعض جو ہے وہ علمی جو ہے وہ نقائص نکال کر جگہ جگہ چپکانے سے یہ بالکل انصاف نہیں ہوگا۔ یہ سب کتابیں جو میں نے آپ کو اوپر گنوائی ہیں، ان میں کہیں مولانا نے اپنے جو ہے وہ سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ ترغیب بالکل نہیں دی کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی رائے، یا امام مہدی دجال پر سوچ وغیرہ، یا بعض دیگر حوالوں سے ان کی ذاتی رائے پر ایک الگ سے فرقہ قائم کر لیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کم و بیش جو ہے وہ میں نے جو ابھی امام مہدی اور دجال کے بارے میں آپ کو بتایا، ہمارے پاکستان کے ایک اسکالر ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو مزید حیات دے، جاوید احمد گامدی صاحب، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ مولانا کی جو ہے کچھ باتیں بھارتی پس منظر میں ہیں، وہاں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی ہے، انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے گروہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ پوسٹ بابری مسجد منظرنامے میں وہاں جو شدت در آئی، جس کی انتہا وزیر اعظم مودی کے دور میں بھی جھلکتی ہے، اس میں مولانا وحید الدین خان نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ایک جو لائحہ عمل تجویز کیا۔ مجھے آپ کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو اس سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، اور وہ آپ بالکل کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ کریں، مگر پہلے اصل بات اور لائحہ عمل کے پیچھے جو اسباب ہیں اگر آپ ان کو سمجھیں تو آپ کو مولانا کی فکر کے کچھ جو ہے وہ اجزاء سمجھ آ جائیں گے۔ مولانا کی فکر کا کارنر یا سٹون یا بنیادی جز یا اغراض یعنی ٹکراؤ سے بچنے کا نظریہ ہے، وہ اس حوالے سے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اتنا کہ آدمی جو ہے وہ جھنجھلانے لگتا ہے۔ صبر کی تلقین جو ہے وہ کرتے ہیں، جذبات اور رد عمل کی آگ جو بھڑکتی ہے۔ مولانا وحید الدین خان کے تمام مشورے اور تجاویز اچھے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ پر ان کا غیر معمولی اصرار یا اس سے والہانہ وابستگی ناقابل فہم لگتی ہے۔ بعض دفعہ آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور میرے بھی ظاہر سی بات ہے اسی قسم کے جذبات ہیں، مگر ایسا کرنے کے لیے بھی مولانا کا جو نظام فکر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے ریشنیلٹی کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ جو میں سمجھتا تھا مولانا وحید الدین خان صاحب کو، جتنا ان کو پڑھا، جتنے ان کے لیکچر سنے، امید ہے آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کے اوپر علمی تنقید بھی کریں اور ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔